بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ مسئلہ دیکھیں، فَإِن تَزَوَّجَ أُخْتَيَيْنِ، اگر دو بہنوں سے فی عقدتین، دو عقد میں نکاح کیا، فَإِن تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فی عقدتین وَلَا يَدْرِي أَيَّتُهُمَا أُولَى فرق بینہ وبینہما لأن نکاح احداہما باطل بیقین۔ بس اگر دو بہنوں سے دو عقدوں میں نکاح کیا اور یہ معلوم نہیں کہ پہلی کون ہے تو تفریق کی جائے گی، فرق بینہ وبینہما، تو اس مرد اور ان دونوں عورتوں کے درمیان تفریق کی جائے گی، لأن نکاح احداہما باطل، اس لیے کہ ان میں سے کسی ایک کا نکاح باطل ہے، ان دو عورتوں میں سے کسی ایک کا نکاح باطل ہے، بیقین، یقینی طور پر، ولا وجہ الی التعیین لعدم الاولویت، اور تعیین کی کوئی صورت نہیں ہے اولویت نہ پائے جانے کی وجہ سے، اولویت نہ پائے جانے کی وجہ سے یعنی پہل کے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے، ولا الی التنفیذ مع التجہیل، اور جہالت کے ہونے کی وجہ سے نافذ نہ کرنے کی وجہ سے، اور جہالت کے ساتھ نافذ کی بھی کوئی وجہ نہیں پائی جاتی، لعدم الفائدتی، فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے، او للضرر، یا ضرر کی وجہ سے، فتعین تفریق، تو تفریق متعین ہو گئی، ولہما نصف المہر، اور ان دونوں کے لیے آدھا مہر ہے، لأنہ وجب للأولی منہما، اس لیے کہ نصف مہر ان دونوں میں سے پہلی کے لیے واجب ہو گیا، وانعدمت الاولویت للجہل، اور نہ معلوم ہونے کی وجہ سے اولویت بھی ختم ہو گئی، اولویت نہ معلوم ہونے کی وجہ سے، وانعدمت الاولویت للجہل بالاولویت، اور اولویت کی جہالت کی وجہ سے اولویت معدوم ہو گئی، فینصرف الیہما، تو وہ مہر جو ہے ان دونوں کی طرف لوٹے گا، وقیل لا بد من دعویٰ، اور کہا گیا ہے کہ ضروری ہے دعویٰ کرنا، کل واحدۃ منہما، ان میں سے ہر ایک کے لیے، انہا الاولی، کہ وہ پہلی ہے، اب الاصطلاح للجہالۃ المستحقۃ، یا پھر دونوں صلح کر لیں مستحق نہ معلوم ہونے کی وجہ سے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ دو بہنوں سے دو عقدوں میں نکاح ہوا اور یہ معلوم نہیں کہ کس سے پہلے ہوا اور کس سے بعد میں ہوا، تو ایسی صورت میں دونوں کا نکاح باطل ہے، اور قاضی جو ہے شوہر اور دونوں بہنوں کے درمیان تفریق کر دے گا، اور یہ تفریق جو ہے طلاق بائن ہوگی۔ دلیل یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا نکاح یقینی طور پر جائز ہے اور ایک کا باطل ہے، اور اب معلوم نہیں کہ کس کا پہلے نکاح ہوا ہے اس آدمی سے، تو اب دو ہی صورتیں ہیں کہ نکاح کو، دو ہی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ایک کے نکاح کو معین طور پر صحیح قرار دے دیا جائے اور دوسرے کو باطل کر دیا جائے، دوسرا ہے کہ جہالت کے ساتھ دونوں کے نکاح کو نافذ کر دیا جائے، یعنی ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کس کا پہلے ہوا تو دونوں کو نافذ کر دیں، دونوں کو نکاح کو صحیح قرار دے دیں، لیکن یہ دونوں صورتیں ممکن نہیں ہیں۔ پہلا تو اس لیے کہ ایسے کرنے میں ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی، ترجیح بلا مرجح کہتے ہیں، ترجیح بلا مرجح یعنی کوئی ترجیح دینے والا نہیں ہے، اس کے باوجود ترجیح دی جا رہی ہے ایک کو، یعنی ایک لڑکی کو ترجیح دی جا رہی ہے جبکہ کوئی علم نہیں ہے کہ اس سے پہلے نکاح ہوا ہے، تو پہلی صورت میں تو ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی، ایک لڑکی کو ترجیح دی جائے کہ اس کا نکاح صحیح ہے اور دوسری کا غلط ہے، تو ایک کو رکھا جائے دوسرے کو ہٹا دیا جائے، تو یہ صورت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری صورت اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ایسا کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نکاح کا اصل مقصد تعلق حلال ہونا ہے،
اور اس صورت میں مقصد حاصل نہیں ہوا، کیونکہ دونوں تو ایک ہی نکاح میں رہیں گی، لیکن نفقہ اس مرد کو دونوں کو دینا ایک ہی نفقہ دے گا وہ، اور دو عورتیں ایک نفقے میں اپنا گزارا کریں گی اور کسی اور مرد سے بھی شادی نہیں کر سکتی، اور تعلق بھی دونوں سے کسی سے بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی صورت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے اس رائے کو بھی رد کر دیا گیا۔ اب ان دونوں بہنوں کا مہر اگر برابر تھا تو تفریق قبل الدخول، یعنی کوئی تعلق سے پہلے ہی اگر تفریق ہو جاتی ہے تو نصف مہر دے کر لڑکی کو طلاق دی جاتی ہے۔ تو نصف مہر جو مہر تھا لڑکی کا، مان لیں 1,00,000 مہر تھا، اور تو اس کو اگر طلاق دی جاتی ہے ایک لڑکی کو تو اس کو 50,000 دیے جاتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر 2 بہنیں ہیں، اور اگر دونوں کا مہر برابر تھا اور تفریق قبل الدخول ہے تو دونوں کو نصف مہر دیا جائے گا، اور دونوں اس میں سے آدھا آدھا بانٹیں گی، یعنی دونوں کا 1,00,000 تھا اگر تو 1,00,000 دیا جائے گا، اور اس میں سے بھی آدھا آدھا بانٹیں گی، تو 50,000 دونوں رکھیں گی۔ تو اس طرح سے ربع ملے گا دونوں کو، 1/4 ملے گا۔ اس وجہ سے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ نصف مہر ان دونوں میں سے اس کے لیے واجب ہوگا جو ان میں سے پہلی ہے، اور یہ معلوم نہیں کہ پہلی کون ہے، لہذا اولویت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے کسی ایک کو ترجیح نہیں دی جا سکتی، کسی ایک کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پہلی ہے اور اسی کو دیا جائے مہر، نصف مہر اسی کو پورا دے دیا جائے۔ تو اس لیے دونوں میں نصف مہر بانٹا جائے گا۔ تو بعض حضرات کی رائے ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک دعویٰ کرے کہ میں پہلی ہوں، تاکہ دعویٰ کرنے والی کو اس کے دعویٰ کے بنا پر دے دیا جائے، جس کا دعویٰ صحیح نظر آئے اور جو سچ بولے، یا دونوں باہم صلح کر لیں اور نصف مہر جو ہے دونوں میں بانٹ دیا جائے، اس لیے کہ اصل مستحقہ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ ابْنَةِ أَخِيهَا أَوْ ابْنَةِ أُخْتِهَا، اور جمع نہ کرے عورت اور اس کی پھوپھی، او عمتها او خالتها یا اس کی خالہ، او ابنتی أخيها یا اس کی بھتیجی، او ابنتی اختها یا اس کی بھانجی کے درمیان، لقوله علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے، لا تنکح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا ابنة أخيها، نہ نکاح کیا جائے عورت کا اس کی پھوپھی پر اور نہ اس کی خالہ پر اور نہ اس کی ولا على ابنة أخيها اور نہ اس کی بھتیجی پر، ولا على ابنة أختها اور نہ اس کی بھانجی پر۔ وهذا مشہور، اور یہ مشہور ہے، يجوز زیادت علی الکتاب بمثلہ، اور اس طرح کی احادیث سے کتاب پر زیادتی جائز ہے۔ اس عبارت کی تشریح یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح میں جمع کے حرام ہونے کی چند صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر عورت اور اس کی پھوپھی کو جمع کرنا حرام ہے، اسی طرح عورت اور اس کی خالہ کو، عورت اور اس کی بھتیجی کو، عورت اور اس کی بھانجی کو جمع کرنا حرام ہے۔ دلیل میں صاحب ہدایہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے، جس کو ملاحظہ کریں آپ۔ لیکن اس پر اشکال یہ ہوگا کہ وہ یہ کہ قرآن پاک میں تمام محرمات کو بیان فرما کر یہ کہا احل لکم ما وراء ذالکم، تمہارے لیے اس کے علاوہ سب کو حلال کر دیا گیا ہے، اور قرآن میں محرمات کے بیان میں ان عورتوں کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، لہذا یہ تمام صورتیں جائز ہونی چاہیے، تمام صورتیں جائز ہونی چاہیے، یعنی پھوپھی اور پھوپھی، بھتیجی، بھانجی، خالہ وغیرہ میں آپس میں، مطلب ان دونوں کو ایک ہی مرد نکاح میں جمع کر لے، تو اس طرح تمام صورتیں جائز ہونی چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ حدیث جو جمع کی حرمت پیش کی گئی ہے حدیث میں، وہ حدیث مشہور ہے،
اور حدیث مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی کی جا سکتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ تمام ترجمہ اور تشریح کو اچھی طرح سمجھ لیں اور یاد کریں، اور انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ اور ہمیں پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔